یہ دنیا حیرت انگیز حقائق اور مسٹریز سے بھری پڑی ہے۔ ہماری دنیا کا 70% حصہ پانی جبکہ 30% حصہ خشکی پر مشتمل ہے، یعنی 70% حصہ اپنے اندر انگنت راز سموئے ہوئے ہے۔ بہت سے ڈائیورز سمندر کی تہہ میں جا کر وہاں چھپے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ سمندر کی تہہ میں موجود ہوائی جہاز، ٹرین کا ایک اوشن کی تہہ میں پایا جانا جبکہ آس پاس کوئی پٹری نہ تھی، عجائب گھر، پورا کا پورا شہر، مندر اور کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز ان مسٹریز میں شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان تمام مسٹریز کے بارے میں، مگر رکیے، پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہوائی جہاز یقیناً ہوا میں ہی اڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، مگر ہوا کچھ یوں کہ ہمیں ملا سمندر کی تہہ میں چھپا یہ ہوائی جہاز۔ کچھ سال پہلے رشیا کے 2 ڈائیورز سمندر کی گہرائی کو ایکسپلور کر رہے تھے۔ یہ لوگ سمندر کی سطح سے 88 فٹ کی گہرائی میں چلے گئے۔ جیسے ہی یہ سمندر کی تہہ میں گئے، انہیں ایک بہت بڑا جہاز نظر آیا۔ اس کی حالت کچھ زیادہ خراب نہیں تھی، یعنی اسے ڈوبے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ جہاز سوویت یونین کا EN-2 تھا، جو کسی خرابی کی وجہ سے سمندر کے اوپر کریش ہو گیا۔ تلاش کرنے کے باوجود بھی یہ پلین نہ مل سکا، مگر حیرت انگیز اتفاق یہ ہوا کہ ان ڈائیورز کو مل گیا۔ ٹرین ایک ایسی سواری ہے جو کہ خاص طور پر پٹری پر چلنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے کسی سڑک پر بھی چلایا نہیں جا سکتا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرین آپ کو سمندر کے درمیان میں مل جائے؟ سننے میں تو ناممکن لگتا ہے، مگر 1985 میں پال ہیپلر نامی ڈائیور نیو جرسی کی ایک کوسٹ پر جب اسکوبا ڈائیونگ کے لیے گیا تو اسے ایک نہیں بلکہ 2 ٹرینز مل گئی۔ ٹرین کے یہ 2 حصے سمندر کی 90 فٹ گہرائی میں موجود تھے۔ یہ کنارے سے اتنے دور تھے کہ کسی بھی ٹرین کا اتنی دور سمندر میں آنا ممکن نہیں۔ جب کھوج لگائی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ٹرین 100 سال پرانی تھی اور انہیں لوکوموٹیوز کہا جاتا تھا۔ ان کی شروعات 1882 میں ہوئی تھی اور یہ زیادہ تر سامان لے جانے کے کام کرتی تھیں، مگر ان کا یہاں پہنچنا ایک مسٹری ہے۔ عجائب گھر تو ہم سب نے بہت سے دیکھ رکھے ہوں گے، لیکن یہ ہے کینکون انڈر واٹر میوزیم، جہاں 500 سے زائد اسکلپچرز موجود ہیں اور یہ خصوصی طور پر آرٹ آف کنزرویشن کے لیے مخصوص کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کا کام 2009 میں شروع کیا، جو کہ 2013 میں جا کر مکمل ہوا۔ یہ میوزیم کورل ریف کی حفاظت کی غرض سے بنایا گیا ہے۔ اسکوبا ڈائیونگ میں دلچسپی رکھنے والے حضرات یہاں ضرور جائیے۔ سمندر کی گہرائی میں بے تحاشا راز دفن ہیں، جن کو یہ ڈائیورز اپنی مہارت اور لگن سے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک اور حیرت انگیز دریافت ہے انڈر واٹر ایجپشین سٹی، جو کہ 1999 میں ایک فرینچ انڈر واٹر آرکیالوجسٹ نے دریافت کیا۔ 2018 میں ڈائیورز کے گروپ نے اس شہر پر ریسرچ شروع کر دی اور انہوں نے ایک اور ڈسکوری کی، جو کہ ٹیمپل کے ریمینز کا تھا۔ یہ شہر تقریباً 1200 سال پرانا ہے۔ یہاں زلزلہ آنے کی وجہ سے واٹر لیول ہائی ہو گیا اور پورا شہر پانی میں ڈوب گیا۔ اس مندر میں ایک بہت بڑا اسٹیچو بھی ملا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورا شہر سمندر میں غرق ہو گیا اور کسی کو نہ ملا۔ تقریباً 1200 سال کے بعد کسی قدیم شہر کا ملنا ایک میریکل سے کم نہیں۔ ہماری اگلی ڈسکوری ہے ایک مسٹیریس شپ کی۔ یہ کشتی ورلڈ وار 2 کے دوران ریڈ سی میں ڈوب گئی تھی، جب یہ کشتی بہت سا سامان لیے اسکندریہ ایجپٹ کی طرف جا رہی تھی۔ شپ ڈوبنے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جنگ عظیم دوم کے دوران اس کشتی پر 2 بم آ گرے، جس کی وجہ سے یہ ریڈ سی میں ڈوب گئی۔ اس کشتی میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، بہت سے ہتھیار موجود تھے۔ اب یہ جگہ ریکریشنل ڈائیونگ سائٹ کے طور پر جانی جاتی ہے۔